یہ بات ہے 1967 کی، جب ایک 16 سالہ لڑکی نے اپنے اسکول کی کاپیوں میں ایک ایسی کہانی لکھی جس نے دنیائے ادب کو چونکا دیا۔ اس لڑکی کا نام تھا سوزین ایلویز ہنٹن، جو تاریخ میں S.E. ہنٹن کے نام سے جانی گئیں۔ دی آؤٹ سائڈرز یعنی اجنبی، یہ ناول امریکہ کے شہر تلسا اوکلاہوما کے غریب اور امیر محلوں کی وہ لڑائی بیان کرتا ہے جو صرف مکوں اور چاقوؤں تک محدود نہیں بلکہ دلوں کی گہرائیوں تک اترتی ہے۔ بظاہر یہ امریکہ کے ایک شہر میں رہنے والے دو نوجوان گروہوں کی لڑائی کی کہانی ہے، مگر حقیقت میں ایک ایسے لڑکے کی داستان ہے جو دنیا کی سختیوں کے باوجود اپنے اندر کی روشنی کو بجھنے نہیں دینا چاہتا۔ یہ پونی بوائے کرٹس کی کہانی ہے، اور یہ اس ایک ہفتے کی کہانی ہے جس میں بچپن ختم ہو جاتا ہے، دوست بچھڑ جاتے ہیں، اور ایک لڑکا پہلی بار سمجھتا ہے کہ انسانوں کے درمیان کھڑی سب سے بڑی دیوار غریبی یا امیری نہیں بلکہ ایک دوسرے کو نہ سمجھ پانے کی صلاحیت ہے۔ یہ کہانی اگرچہ کہ محض ایک ہفتے کے واقعات پر محیط ہے، مگر اس ایک ہفتے میں کئی زندگیاں بدل جاتی ہیں، کئی موتیں آتی ہیں، اور ایک 14 سالہ لڑکا پونی بوائے کرٹس ہمیشہ کے لیے بڑا ہو جاتا ہے۔ ناول کا آغاز اس جملے سے ہوتا ہے: جب میں سینما کے اندھیرے سے نکل کر تیز دھوپ میں آیا تو میرے ذہن میں صرف دو چیزیں تھیں، پال نیومین اور گھر جانے کا رستہ۔ تلسا شہر کے مشرقی حصے میں رہنے والے غریب لڑکوں کو گریسرز کہا جاتا تھا، یعنی وہ لوگ جن کے بالوں میں تیل چمکتا ہے اور جیبیں خالی رہتی ہیں، اور مغربی حصے میں رہنے والے امیر خوشپوش لڑکے سوشز کہلاتے تھے، جن کے پاس مہنگی گاڑیاں تھیں مگر دل خالی تھے۔ یہ دونوں گروہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، لیکن ناول کا سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا وہ واقعی ایک دوسرے سے اتنے مختلف تھے یا صرف قسمت نے انہیں الگ الگ محلوں میں جنم دے کر دشمن بنا دیا؟ چیری ویلنس نے ایک بار کہا تھا، چیزیں ہر جگہ مشکل ہیں۔ یہ جملہ پوری کہانی کا نچوڑ ہے۔ اس ناول کے اہم کردار پونی بوائے کرٹس، یہ اس ناول کا راوی ہے، حساس ذہین، کتابوں اور غروب آفتاب سے محبت کرنے والا، غریب لیکن روح اس کی شاعر کی ہے۔ جانی کیٹ گینگ کا محبوب، گھر میں مار کھاتا ہے، سڑک پر خوفزدہ رہتا ہے، مگر موت کے وقت سب سے بہادر نکلتا ہے۔ ڈیلی ونسٹن نیو یارک کا مجرم، ظاہر میں پتھر، اندر سے جانی کا محافظ، جانی کی موت اسے توڑ دیتی ہے۔ ڈیری کرٹس پونی بوائے کا بڑا بھائی، سرپرست، سخت مگر محبت کا سمندر۔ سوڈا پاپ کرٹس منجھلا بھائی، خوبصورت، خوش مزاج، دونوں بھائیوں کے درمیان پل کا کردار ادا کرتا ہے۔ چیری ویلنس امیر لڑکی، باب شیلڈن کی گرل فرینڈ، مگر پونی بوائے کی آنکھ کھولتی ہے کہ وہ دو دنیایں اتنی الگ نہیں۔ ٹو بٹ میتھیوز گینگ کا مسخرہ لیکن اندر سے گہری وفاداری رکھتا ہے، اور باب شیلڈن سوشز کا سردار، ظالم مگر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی ایک اچھا انسان تھا۔ پونی بوائے کرٹس صرف 14 سال کا ہے، وہ اپنے گروہ کے دوسرے لڑکوں سے مختلف ہے۔ اسے کتابیں پسند ہیں، اسے فلمیں پسند ہیں، اور سب سے بڑھ کر اسے غروب آفتاب پسند ہے۔ وہ ان لوگوں میں سے ہے جو دنیا کو صرف آنکھوں سے نہیں بلکہ دل سے دیکھتے ہیں۔ اس کے والدین ایک حادثے میں وفات پا چکے ہیں، اب وہ اپنے دو بھائیوں کے ساتھ رہتا ہے، ڈیری جو بھائی سے زیادہ باپ بن چکا ہے، اور سوڈا پاپ جو گھر کی ساری تھکن کے درمیان مسکراہٹ بن کر زندہ رہتا ہے۔ پونی بوائے کو اکثر لگتا ہے کہ ڈیری اسے سمجھتا نہیں، لیکن بعض اوقات محبت سخت لہجے میں بھی بولتی ہے، اور نوجوان دل اس زبان کو دیر سے سمجھتے ہیں۔ اگر پونی بوائے اس کہانی کی آنکھ ہے تو جانی اس کا دل ہے۔ جانی کیڈ ایک خاموش لڑکا ہے، گھر میں شرابی باپ کی مار کھاتا ہے، ماں اسے ناپسند کرتی ہے، سڑکوں پر سوشز اسے پہلے بھی بری طرح زخمی کر چکے ہیں۔ وہ ہمیشہ خوفزدہ رہتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے زندگی نے اس سے بچپن بہت پہلے چھین لیا ہو، مگر بعض اوقات سب سے خاموش انسان کے اندر سب سے بڑی بہادری چھپی ہوتی ہے، اور جانی اس حقیقت کا زندہ ثبوت ہے۔ ایک شام پونی بوائے، جانی اور ڈیلی ڈرائیو ان سینما جاتے ہیں۔ وہاں ان کی ملاقات دو سوش لڑکیوں سے ہوتی ہے، چیری ویلنس اور مارشیا۔ یہ ملاقات معمولی دکھائی دیتی ہے مگر پوری کہانی کا رخ بدل دیتی ہے۔ چیری پہلی وہ سوش ہے جو پونی بوائے کو انسان سمجھ کر اسے بات کرتی ہے۔ وہ خوبصورت ہے، ذہین ہے، مگر سب سے بڑھ کر حساس ہے۔ جب پونی بوائے اسے بتاتا ہے کہ گریسرز کی زندگی کتنی مشکل ہے تو چیری خاموشی سے جواب دیتی ہے، چیزیں ہر جگہ مشکل ہیں
یہ ایک سادہ سا جملہ ہے مگر ناول کی پوری روح اس جملے میں سمٹ آتی ہے، کیونکہ پہلی بار پونی بوائے کو احساس ہوتا ہے کہ دکھ صرف غریبوں کی میراث نہیں، امیر لوگ بھی ٹوٹتے ہیں، امیر لوگ بھی تنہا ہوتے ہیں، امیر لوگ بھی روتے ہیں۔ اور شاید اس لیے چیری اس ناول میں محض ایک لڑکی نہیں بلکہ دو متحرک دنیاؤں کے درمیان کھڑا ہوا ایک پل ہے۔ اسی رات پونی بوائے دیر سے گھر پہنچتا ہے۔ ڈیری غصے میں اسے ڈانٹتا ہے، بات بڑھتی ہے اور پہلی بار ڈیری کا ہاتھ پونی بوائے پر اٹھ جاتا ہے۔ پونی بوائے گھر چھوڑ کر نکل جاتا ہے، جونی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ دونوں پارک میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ اچانک سوشس کی گاڑی آ کر رکتی ہے۔ باب شیلڈن بھی ان میں شامل ہے، وہی باب جو چیری کا بوائے فرینڈ ہے۔ لڑائی شروع ہوتی ہے۔ سوشس پونی بوائے کا سر پانی میں ڈبو دیتے ہیں، اس کی سانس رکنے لگتی ہے، دنیا اندھیری ہونے لگتی ہے، اور پھر جونی اپنا چاقو نکالتا ہے، ایک وار، اور باب شیلڈن زمین پر گر جاتا ہے مردہ۔ ایک لمحے میں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ جونی اور پونی بوائے خوفزدہ ہیں، وہ ڈیلی کے پاس پہنچتے ہیں۔ ڈیلی انہیں شہر سے دور ایک پرانے ویران گرجے میں چھپ جانے کا مشورہ دیتا ہے۔ یہ گرجا گھر کہانی کا سب سے علامتی مقام بن جاتا ہے۔ یہاں پر وہ دو لڑکے پہلی بار اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ وہ کتابیں پڑھتے ہیں، خاص طور پر گون ون دا ونڈ۔ وہ غروب آفتاب دیکھتے ہیں اور انہی دنوں جونی رابرٹ فراسٹ کی نظم پڑھتا ہے، نتھنگ گولڈ کین اسٹے۔ کوئی سنہری چیز ہمیشہ قائم نہیں رہتی، کوئی معصومیت ہمیشہ زندہ نہیں رہتی، کوئی بچپن ہمیشہ باقی نہیں رہتا۔ پونی بوائے اس نظم کو سنتا ہے، مگر اسے ابھی اندازہ نہیں کہ چند دن بعد یہی نظم اس کی زندگی کا سب سے قیمتی پیغام بن جائے گی۔ پھر ایک دن گرجا گھر میں آگ لگ جاتی ہے، اندر بچے پھنس جاتے ہیں، ہر عقل مند انسان بھاگ جاتا ہے، مگر پونی بوائے اور جونی اندر دوڑ پڑتے ہیں۔ وہ ایک ایک بچے کو باہر نکالتے ہیں، آگ بڑھتی جاتی ہے، شعلے بلند ہوتے جاتے ہیں، اور پھر ایک جلتی ہوئی لکڑی جونی پر آ گرتی ہے۔ اس کا جسم شدید زخمی ہو جاتا ہے، جونی کی ریڑھ کی ہڈی متاثر ہوتی ہے، وہ ہسپتال پہنچ جاتا ہے۔ پورا قصبہ انہیں ہیرو قرار دیتا ہے، مگر بعض اوقات ہیرو بننے کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی دوران پونی بوائے کی ملاقات رینڈی اینڈرسن سے ہوتی ہے۔ رینڈی باب شیلڈن کا سب سے قریبی دوست تھا۔ پہلی بار باب کی ایک نئی تصویر سامنے آتی ہے۔ وہ صرف ایک بدمعاش نوجوان نہیں تھا، وہ ایک ایسا لڑکا بھی تھا جسے کبھی اسپیس نہیں دیا گیا، جسے والدین نے ہر چیز دی سوائے رہنمائی کے۔ چیری بھی یہی کہتی ہے۔ باب شیلڈن کے اندر اچھائی موجود تھی، مگر شاید وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس اچھائی کو کیسے بچایا جائے۔ یہی ناول کو عام نوجوانوں کی لڑائی سے بلند کر کے انسانی المیہ میں تبدیل کر دیتا ہے، کیونکہ اب دشمن بھی انسان دکھائی دینے لگتا ہے۔ آخر کار وہ دن بھی آ جاتا ہے جس کا سب انتظار کر رہے تھے۔ گریسرز اور سوشس کے درمیان بڑا رمبل، مکے چلتے ہیں، خون بہتا ہے، نفرت چیختی ہے، اور آخر میں گریسرز جیت جاتے ہیں۔ مگر اس جیت میں خوشی نہیں، کیونکہ اسی لمحے ایک اور خبر ان کا انتظار کر رہی ہے۔ جونی مر رہا ہے۔ اسپتال کے کمرے میں خاموشی ہے، جونی کی سانسیں مدھم ہو رہی ہیں۔ پونی بوائے اس کے قریب جھکا ہوا ہے۔ جونی اپنی آخری طاقت جمع کرتا ہے اور آہستہ سے کہتا ہے، اسٹے گولڈ پونی بوائے، اسٹے گولڈ۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ پوری کہانی کا خلاصہ ہے۔ اپنے اندر کی روشنی بچائے رکھنا، اپنے اندر کی نرمی بچائے رکھنا، دنیا کی سختیوں کے باوجود انسان رہنا، یہی جونی کی وصیت ہے، اور یہی ناول کا سب سے بڑا پیغام۔ جونی کی موت صرف پونی بوائے کو نہیں توڑتی، وہ ڈیلی کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ ڈیلی پوری زندگی ایک سخت گیر لڑکے کی حیثیت میں جیتا رہا۔ اس نے جیلیں دیکھی، جرائم دیکھے، نفرت دیکھی، مگر جونی اس کے اندر بچی ہوئی آخری معصومیت تھا۔ جونی کی موت کی خبر سنتے ہی ڈیلی ونسٹن بھاگ جاتا ہے۔ وہ ایک دکان لوٹتا ہے، پولیس کو فون کرتا ہے، اور پھر خالی بندوق نکال کر پولیس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پولیس کی گولی ڈیلی کو لگتی ہے، وہ گر جاتا ہے۔ پونی بوائے سمجھتا ہے ڈیلی نے یہ اس لیے کیا کیونکہ وہ جونی کے بغیر جینا نہیں چاہتا تھا۔ جونی وہ واحد معصوم شے تھی جو ڈیلی کے پتھر دل میں رہتی تھی، اور وہ چلی گئی۔ ایک رات میں دو موتیں، جونی اور ڈیلی، یہ ناول کا سب سے تاریک اور گہرا لمحہ ہے۔ جونی اور ڈیلی کی موت کے بعد پونی بوائے
اندر سے ٹوٹ جاتا ہے. اسے واقعات دھندلے یاد رہتے ہیں. اسکول متاثر ہوتا ہے, زندگی بکھرنے لگتی ہے, مگر پھر جانی کا ایک خط اس کے ہاتھ لگتا ہے. اس خط میں وہی پیغام موجود ہے: اسٹے گولڈ, سونا رہنا, دنیا کی خوبصورتی کو مت بھولنا, غروب آفتاب کو دیکھنا مت چھوڑنا. جانی نے لکھا تھا: مجھے بچوں کو بچانے پر کوئی افسوس نہیں. پونی بوائے, اپنی سنہری معصومیت کو برقرار رکھنا. دنیا کو تم جیسے لڑکوں کی ضرورت ہے, اچھی کتابیں پڑھنے والے, غروب آفتاب دیکھنے والے. پونی بوائے کو یہ خط اس وقت ملا جب انگریزی کے استاد نے اسے موقع دیا پاس ہونے کے لیے کہ ایک مضمون لکھنا ہے. پونی بوائے کو جب کچھ نہیں سوجھ رہا تھا تو وہ ناول گون ود دا ونڈ کو کھولتا ہے جو جانی نے چھوڑا تھا, اور اسی میں سے ایک خط گرتا ہے, اور وہ خط جانی کے ہاتھ کا لکھا ہوتا ہے. پونی بوائے قلم اٹھاتا ہے اور لکھنا شروع کرتا ہے. پہلا جملہ وہی ہوتا ہے: جب میں سینما کے اندھیرے سے نکل کر تیز دھوپ میں آیا. قاری کو اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ جو کہانی ہم شروع سے پڑھ رہے تھے وہ دراصل پونی بوائے کا لکھا ہوا مضمون ہے, وہی مضمون جو بعد میں دا آؤٹ سائڈر بن جاتا ہے. دا آؤٹ سائڈر نوجوانوں کی لڑائی کی کہانی نہیں, یہ انسانوں کو خانوں میں بانٹنے کے خلاف ایک احتجاج ہے. یہ اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ ہر انسان اپنے حصے کا درد اٹھائے پھرتا ہے. یہ اس بات کی یاد دہانی کا نام ہے کہ غروب آفتاب امیر اور غریب دونوں کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے, اور شاید اسی لیے اس ناول کا سب سے خوبصورت خیال یہ ہے: ہم ایک دوسرے سے اتنے مختلف نہیں جتنا ہمیں بتایا جاتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی کھڑکی سے سورج کو طلوع ہوتے دیکھتے ہیں اور کچھ اپنی سیڑھیوں سے اسے غروب ہوتے دیکھتے ہیں, مگر سورج ایک ہی ہوتا ہے اور انسان بھی. ناول قاری کے لیے کئی پیغامات چھوڑتا ہے. طبقاتی تقسیم کا المیہ. گریسرز اور سوشز ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں, مگر چیری ویلنس کا جملہ یاد رہتا ہے: چیزیں ہر جگہ مشکل ہیں, امیری اور غریبی دونوں میں درد ہے, فرق صرف نظر کا ہے. بچپن کا خاتمہ. پونی بوائے 14 سال کا ہے, مگر ایک ہفتے میں قتل, آگ, موت اور جدائی دیکھتا ہے. اسٹے گولڈ کا پیغام یہ ہے کہ معصومیت کو بچانا انسان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. وفاداری اور محبت. ڈیلی نے پوری زندگی سختی میں گزاری, مگر جانی کے لیے اس کی دل میں محبت تھی. جب وہ محبت گئی تو ڈیلی کے جینے کی وجہ بھی ختم ہو گئی. اور سب سے آخری میں لکھنا علاج ہے. پونی بوائے نے اپنا درد کاغذ پر اتارا اور وہ کاغذ ناول بن گیا. یہ پیغام ہے کہ ادب تکلیف کو معنی دے دیتا ہے. سامعین کرام, میں تھا آپ کے ساتھ فیصل سعید سرغام. امید کرتا ہوں کہ یہ کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اپنی محبتوں کا اظہار لائک, شیئر اور سبسکرائب سے ضرور کیجیے گا. مجھے کمنٹ باکس میں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا تاکہ چیزوں کو پہلے سے بہتر بنایا جا سکے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ, کسی نئی سمری کے ساتھ یا کسی نئی نریشن کے ساتھ. تب تک کے لیے الہی امانت.